ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر ہونے کا عمل مانگ لیا۔ آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہر غریب یہ دو الفاظ لازمی پڑھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے تھے کہ ایک غریب شخص روتے ہوئے آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گیا اور رو کر کہنے لگا کہ حضرت میں شدید مشکل میں ہوں، شدید پریشانی میں ہوں، میرے اوپر قرضہ بھی ہے، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، وظیفے بھی پڑھتا ہوں، میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، نہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، میں دن بدن قرض میں، مشکلوں میں، پریشانی میں پھنستا جا رہا ہوں۔ ایک پریشانی جاتی ہے تو دوسری آتی ہے، گھر میں فاقے ہیں، چھوٹے بچے ہیں اور خود بیماری میں جکڑا ہوا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ جناب مجھے اب کوئی ایسا عمل بتا دیں، امیر ہونے کا ایسا راز بتا دیں کہ میرے حالات اب بدل جائیں، آپ مجھے کسی آسرے میں نہ رکھیں، مجھے کوئی سچا عمل بتا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا اپنی زندگی میں صرف دو الفاظ شامل کر لے، تیری تقدیر سنور جائے گی، تیرے حالات بدل جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ہر غریب کو اپنی زندگی میں یہ دو خفیہ الفاظ لازمی شامل کر لینے چاہیے۔ میرے دوستو آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص، وہ غریب، وہ تنگ دست، وہ مشکل اور پریشانی میں گھرا ہوا شخص جیسے اپنے گھر گیا، اس نے پہلے دن یہ دو الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھے۔ ٹھیک اسی شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا۔ کہتا ہے کہ حضرت میں نے ہر وظیفہ آزمایا، میں نے ہر تسبیح کو آزمایا، لیکن ایسی تسبیح جس نے میرے تمام قرضے ایک دن میں اللہ پاک کے حکم سے معاف کروا دیے، میری جان میں جان آ گئی، میرے آدھے جو مسئلے زندگی تھے وہ حل ہو گئے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، تو روز یہ دو الفاظ پڑھ، جب تک تیری زندگی ہے تجھے کبھی کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، تجھے کسی اور کے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میرے دوستو، بھائیو اور بہنوں، آپ جانتے کہ ان دو الفاظ سے اللہ پاک نے اس شخص کو فقیر سے بادشاہ بنا دیا، اور اللہ نے اس پر اتنا کرم کیا کہ وہ جو مانگنے والا تھا، مانگنے والے سے بانٹنے والا بن گیا۔ اگر آپ بھی دو الفاظوں کو جاننا چاہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے راز ہیں، تو تمام غریبوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میں یہ الفاظ آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تمام غریب اگر اس ویڈیو کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو آپ نے اللہ کے حکم سے میرے دوستو زندگی میں ایک بار سکون سے، اطمینان سے اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف 20 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے، اور روز پڑھیں اور روز اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو دیکھیں۔ یہ دو الفاظ اللہ کو بڑے پسند ہیں، ان دو الفاظوں کو اللہ پاک اتنا پسند کرتے ہیں، لیکن جو ترتیب حضرت علی نے بتا دی ان دو کے بارے میں دیکھیں۔ ان دو الفاظوں کا میں نے اپنی زندگی میں الگ الگ تو بہت پڑھا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اکٹھا کیا اور ان کی جو ترتیب اور ان کے ساتھ جو خفیہ چیزیں شامل کی، تو میرے دوستو ایک اگر 10 سال کا بچہ بھی چاہے بڑے آرام سے پڑھ لے، لیکن کمالات، معجزات دیکھ کر میرے دوستو پڑھنے والے اس عمل کا دیوانہ ہو جائے، نشہ لگ جائے، یعنی اس عمل کے بغیر اس کی زندگی نہ گزرے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس میں یہ عمل دو الفاظ ہیں، بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمائے ہیں۔ میرے پاس روزانہ لوگ آتے ہیں مشکلوں میں، آپ یقین کریں میں نے ان دو الفاظوں سے فقیروں کو مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنتے دیکھا۔ میرے پاس ایسے بہن بھائی بھی آتے تھے کہ جیسے کہ جن پر قرضہ ہے، جن پر بیماری ہے، جن پر بے اولادی ہے۔ کئی ایسی بہنوں کو میں نے یہ عمل دیا جس پر سسرال کا ظلم تھا، شوہر ظالم، ساس ظالم، مختلف ظلم اور زیادتی میں گھرے ہوئے۔ یقین کریں ایک دن میں نے لوگوں کو، ظالم شوہر کو ان کے قدموں میں گرتے ہوئے دیکھا۔ آپ جلدی سے یہ دو الفاظ سن لیں۔ اب پہلا الفاظ کون سا ہے؟ دیکھیں پہلا الفاظ بالکل آسان ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ دیکھیں پڑھنا کس وقت ہے؟ کسی وقت جب آپ چاہیں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھیں، کسی مشکل کے لیے، کسی حاجت کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، دل میں وسوسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، پہلا الفاظ پڑھنا ہے، پھر دوسرا الفاظ پڑھنا ہے، پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ بس یہ 3 کام کرنے ہیں۔ یہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، یہ 2 بار یا 3 بار وہ نہیں، یہ عمل سیدھا پہلے وظیفے کی تعداد اور پھر دوسرے وظیفے کی تعداد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی ہے، جس ترتیب سے جو چیز جس ترتیب سے حضرت علی نے بتائی ہے اسی ترتیب سے آپ کے حوالے کروں گا۔ اپنی طرف سے ایک ذرا برابر بھی اس میں کمی پیشی
نہ آپ نے کرنی ہے نہ میں کروں گا۔ اگر واقعی آپ سے اپنے گھر میں اپنی زندگی سے مخلص ہیں تو یہ 2 الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے سب سے پہلے الفاظ کو سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں پہلے نمبر والا الفاظ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج پہلے الفاظ کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا راز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ ہر غریب یہ 2 الفاظ لازمی پڑھے۔ تو جس میں سے پہلے 2 الفاظ کون سے ہیں؟ دیکھیں پہلے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، لیکن حضرت علی کے راز سے اپنے طریقے سے نہیں، آپ جو پڑھتے ہیں استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ استغفار پڑھو، میں تمہیں خزانے دوں گا، میں تمہیں انعامات دوں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو جملہ ہے استغفر اللہ، اس کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ایسا نام شامل کرنا ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرے الفاظ کی طرف جائیں گے۔ ابھی پہلے الفاظ کی بات ہو رہی ہے، پہلا جملہ اور ساتھ میں اللہ پاک کا نام۔ یہ وظیفہ دنیا کے تمام بڑے بادشاہوں کا وظیفہ ہے، اور ساتھ میں جب آپ لوگ دوسرا جملہ شامل کریں گے تو دوستو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل آئیں گی۔ پہلے ہی دن آپ نے 80-90% زندگی کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، اور پھر دوسرے دن پڑھیں گے، تیسرے دن پڑھیں گے، روز پڑھیں گے، روز اپنی زندگی میں تبدیلی کو آتے دیکھیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب آپ کے سامنے پوری کی پوری شیئر کی جا رہی ہے، تو یہ ویڈیو آپ نے جتنا ہو سکے آگے بھی شیئر کرنا ہے۔ اور مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے کہ یہ کرو، اپنے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ میں بھی تو اپنے سینے کے راز بتا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے دل میں دبا لیتا، دینے والی ذات رب کی ہے، نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں نہ کوئی اور تجھے دے سکتا ہے، لیکن دے گا میرا رب کریم۔ لیکن پڑھنا اللہ کے ولی کی بتائی ہوئی ترتیب سے ہے۔ زندگی میں ایک بار پڑھنے اس عمل کے دیوانے بن جائیں گے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر محترم ناظرین و سامعین، استغفر اللہ کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ استغفار پڑھو، میں تمہیں خزانے دوں گا، تمہیں انعامات دوں گا، میں سب کچھ دوں گا۔ لیکن آپ میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب استغفر اللہ پڑھا، یہ پڑھا وہ پڑھا، میرے حالات نہیں بدلے۔ تو آج تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ایک ہی دن میں بیڑے پار کرنے والے نبی پاک کے اس عمل کا پہلا وظیفہ استغفر اللہ صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کی تعداد نوٹ کر لیں، لیکن ایسا نہیں پڑھنا کہ یہ طریقہ تو عام ہو گیا۔ آپ کہیں گے کہ نیا کیا ہے، یونیک کیا ہے؟ دیکھیں اثر کرنے والی چیز کیا ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ ایسی تقدیر بدلے گی کہ میرے دوستوں کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بیٹا ایک دم تیری زندگی میں اتنی تبدیلی کیسے آئی؟ تو کل تک تو ٹھوکریں در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، تو کل تک مانگ رہا تھا، لیکن آج زندگی میں ایسا مقام تو نے کیسے پایا؟ ایسا موقع انشاءاللہ زندگی میں آئے گا، آپ کے اوپر ظلم، زیادتی، غریبی، قرضہ، بیماری، بے اولادی، بندشیں سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ایسا آپ کی مشکلوں سے جان چھڑائے گا کہ آپ لوگ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ اس عمل کو کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عمل شروع ہونے سے پہلے پتہ نہیں عمل اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، دل میں وسوسے آ جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیں۔ میرا آپ کو چیلنج صرف ایک دن کا ہے۔ دیکھیں ایسی تسبیح، ایسا راز آپ نے اپنی زندگی میں نہ سنا ہوگا۔ اب میں پہلا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، دوسرا جملہ بتا کر میں چلا جاؤں گا۔ اللہ والوں سارے دن اللہ کے ہیں، چاہے پیر کو پڑھیں، منگل بدھ جمعرات جمعہ، سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، دفتر میں، اور ایک دن میں جتنی بار پڑھیں گے، ایک بار کا عمل پڑھنے میں آدھا منٹ لگتا ہے۔ اگر آدھا منٹ لگانے سے آپ کی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، فقیری، ظلم، زیادتی سب دور ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ اگر آپ محبت میں ناکام ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، یا آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، یا اچھے رشتے نہیں آتے، کچھ بھی مسئلہ ہے، تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی خزانوں کے منہ کھول جائیں، اللہ کی طرف سے کوئی مدد آنا شروع ہو جائے، غیب سے دولت والے ہاتھ، اللہ کے حکم سے کوئی رشتہ دار کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا بندوبست بن جائے کہ آپ کہیں کہ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، آپ کہیں گے تو یہ تو ناممکن تھا، یہ ممکن کیسے ہوگا؟ کیونکہ اللہ پاک کا لاڈلا عمل پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے 2 جمل میں اتنی طاقت رکھی ہے، اور جب اللہ کے ولی کے بتائے کی نسبت آپ اس عمل کو پڑھیں گے
تو میرے دوستوں ناکامی کا 100% چانس نہ رہے گا۔ آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو دوستو آپ نے صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہے۔ پھر آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ یہ عمل کرنا ہے جو ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اللہ والو اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے درود شریف بھی نہیں آتا، دیکھیں تو بھی عمل نہیں چھوڑنا، تو بھی یہ 2 جملے آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر صرف ایک بار بسم اللہ پڑھ کر آپ نے شروع کرنا ہے۔ ویسے یہ عمل کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے اور یہ 2 جملے، پہلا جملہ استغفر اللہ کا بتائی ہوئی ترتیب سے، پھر دوسرا اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے مانگا جائے۔ تو میرے ناظرین ناکامی کا 1% بھی چانس نہیں ہے۔ میں نے پہلی بار جب زندگی میں یہ 2 جملے پڑھے، پہلے ہی دن اللہ پاک نے مجھے، میرے دوستوں ابھی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ جھوٹی بات ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس عمل نے میرے بند کاروبار کو چلا دیا، میرا قرضہ معاف کرا دیا، میری بیماری دور کرا دی، اور مجھے پہلے ہی دن مجھے سب کچھ اس کا عمل، اس کی طاقت نظر آنے لگی۔ میرے ناظرین سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو دل سے کرنا ہے، اور اللہ مجھے روز نوازتا ہے، اللہ مجھے روز دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، تو میرے بچے زندگی میں کوئی سچا عمل پڑھے، تو نے زندگی میں کوئی سچی چیز پڑھی ہی نہیں ہے، تجھے لوگوں نے بے وقوف بنایا، یہ پڑھ لے وہ پڑھ لے، تو ان لوگوں کی باتوں میں آ کر یہاں وہاں کی ویڈیو دیکھ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، لیکن تو نے زندگی میں کوئی سچی چیز نہیں پڑھی۔ اگر زندگی میں ایک بار پڑھ لی تو ساری زندگی یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ خدا را زندگی میں ایک بار یہ بچوں والا عمل پڑھ لینا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر وظیفے کو صرف اور صرف 21 بار کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اگر آپ چاہیں تو عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ جو بندہ چاہے تو اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لے، ذاتی مکان چاہیے، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، بے اولادی ہے، کچھ بھی ہے، جتنی بھی حاجتیں ہیں مرادیں ہیں، نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بندہ نیتوں کو نہ سمجھتا ہو تو بس عمل کو ختم ہونے کے بعد آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگ لے۔ آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے استغفر اللہ کو پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، کسی بھی وقت تنہائی میں جب بھی 1 آدھ منٹ کے لیے دن بھر میں ہو، اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا۔ اب یہ نہیں کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہو، دنیا داری میں ہو، دوستی میں ہو تو اس وقت یہ عمل نہیں کرنا۔ جب بھی دن بھر میں، رات میں فارغ ہوں، پوری طرح فارغ ہوں، تو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ 2 جملے پڑھنے ہیں۔ آپ پہلے جملے کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا، پھر میں دوسرے جملے کی طرف چلا جاؤں گا۔ اگر پہلے جملے کی ترتیب تعداد صحیح نہ ہوئی، صحیح طریقہ نہ ہوا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارے مقدر رہے گا۔ جیسے ہی اس وقت نے 2 جملے پڑھے، اس کی زندگی سنور گئی، آپ کی بھی زندگی سنور جائے گی، میری بھی سنور رہی ہے۔ میں نے یہ عمل بے شمار بہن بھائیوں پر آزمایا ہے، یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 21 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں استغفر اللہ کو ہم سب نے پڑھا، کوئی کہتا ہے کہ بیٹا ایسے پڑھ ویسے پڑھ، تیرے کام بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، میرے حالات نہیں بدلے، تو آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، دیکھیں یہ دونوں نام پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ یہ پہلے جملے کی بات ہو رہی ہے، 2 جملوں میں سے پہلا جملہ آپ نے استغفر اللہ اور اس کے ساتھ اللہ پاک کا آپ نے نام شامل کرنا ہے۔ یہ نام میرے دوستوں کون سا ہے؟ یا غنیوں کا ہے، اور پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ جلد بازی میں، بھاگم بھاگ میں، ٹیک ٹاک میں، دنیا داری میں وہ ذاتی عمل کو گنوا دیں اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر رہے۔ اب آپ نے استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو 3 بار میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 بار استغفر اللہ یا غنیو، اس طرح 21 ٹائم پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا۔ اب آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے
اس سے بھی طاقتور وظیفہ دوسرا اور آخری وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن یہ وظیفہ غربت کا آخری حل ہے۔ تو دوستو میرے پیارے بھائیوں، پوری توجہ ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہی 2 جملے دیے اور ان کے ساتھ جو ترتیب بتائی، توجہ سے سنیے، اور پڑھنے والوں کے واقعی 100% حالات بھی بدل گئے۔ تو دیکھیں کچھ پانے کے لیے آپ کو کچھ کھونا پڑے گا، کچھ پڑھنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ مجھ پر ایسے ہی آسمان سے اترے نہیں، آپ نے رب کو راضی کرنا پڑے گا۔ استغفر اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ کا، اور ساتھ میں جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا۔ اب جیسے آپ نے 21 بار پہلے نمبر والا جملہ پڑھیں گے اور ساتھ میں جو دوسرا راز اور آخری جملہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیں گے، آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ رب کے دوست بن جائیں گے۔ پھر رب کے دوست کے اوپر نہ غریبی آئے گی انشاءاللہ، آگے نہ بیماری، بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش، نہ ظلم، دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کے بارے میں سن لیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر دنیا کے تمام وظیفے، تمام تسبیحات رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے پر دنیا کی تسبیحات رکھ دیں، اور ایک پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیں۔ تو پہلا کلمہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، لیکن آج پہلے کلمے کو آپ نے حضرت علی کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ پہلے کلمے کے بارے میں بتایا کہ جس کا رزق بند ہو، جس کے پاس پیسوں کی تنگی ہو، تو پہلے کلمے کو پڑھے۔ لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، میں نے ہر وظیفہ کیا، میرے حالات نہیں بدلے، تو آج میرے ناظرین آپ نے اس عمل کو 21 بار پڑھنا ہے، لیکن پہلے کلمے کا ایسا راز، ایسی تسبیح، جیسے آپ نے استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو کو 21 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے اس طاقتور عمل میں 21 بار پہلا کلمہ پڑھتے ہی ساتھ میں اس کے ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں پہلے نمبر پر استغفر اللہ یا غنیو کو ملا کر پڑھنا ہے 21 بار، لیکن دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ 21 بار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اور جملہ 21 بار اس کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ یعنی کہ پہلا کلمہ جب 21 بار پورا ہو جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی طرح پورے 21 بار پڑھ لیں۔ 21 بار آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو پہلے کلمے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا، اور آپ کی زندگی سے ہر مشکل پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ لیکن یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنی ہے، اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آج انشاءاللہ مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ اللہ والوں، آپ نے اللہ پاک کے بہت سے نام پڑھے ہوں گے، لیکن آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا ایسا نام جو بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کر دے، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانی کو، بیماری کو، تکلیفوں کو دور کرنے والے، آپ نے اس عمل کو اندر سے سب سے آخر میں پہلے کلمے کے ساتھ پہلے کلمے کو 21 بار پڑھتے ہی یا ساری مشکلات کا یہ طاقتور وظیفہ میرے ناظرین اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا حل المشکلات 1 بار ہو گیا، یا حل المشکلات 2 بار ہو گیا، اس طرح 21 بار یہ وظیفہ پڑھیں، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھیں، یا درود شریف نہ بھی پڑھیں تو بس دعا مانگے، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ناظرین ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور گھنٹے کے نشان کو دبائیں تاکہ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔